بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں نذرانِ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان محراب و منبر، ارباب فکر و دانش، عظیم علماء کرام، صاحب مسند صدارت فضیلت الشیخ، عظیم مذہبی اسکالر، فاضل نوجوان حضرت صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب الحسنی العثمانی، پیران اعظام صاحبزادگان پیر غلام حسن سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ، عزیز دوستو، پیر بھائیو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عظیم الشان روحانی اجتماع کے اندر مجھے اس بات پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانا بڑا ضروری ہے۔ ہم اس در کے غلام ہیں اور انہی کے فیض سے آج
لب کشائی کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری گفتگو میں 2 سوالوں کا جواب ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنی وقت کے اندر ان سوالوں کا جواب آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ سوشل میڈیا ہے، جگہ جگہ پر فتنوں کا دور ہے۔ آپ جب چل کے آ رہے تھے تب بھی کچھ لوگوں نے پوچھا ہوگا، جب واپس جاؤ گے پھر بھی لوگ پوچھیں گے۔ آپ کہیں گے میں دعا کے لیے گیا تھا، التجا کے لیے گیا تھا، میں کچھ مانگنے گیا تھا۔ وہ کہیں گے اللہ یہاں نہیں دیتا، یہاں بھی تو اللہ سنتا ہی ہے، یہاں بھی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر تم وہاں کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ یہ ایک سوال ہے جو آج معاشرے کے اندر اپنے عروج پر ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی کچھ آیات مقدسات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین انداز میں ان سوالوں کا جواب ان آیات میں دیا ہے۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ بچپنے میں حضرت زکریا کے پاس حاضر ہوئیں، آپ نے ان کی کفالت کی۔ اللہ نے حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس پاک باز پارسا عورت بچی کو اپنی گود میں لیا اور پرورش شروع کی، اور ان کے لیے ایک خاص کمرہ حجرہ مبارک بنا دیا۔ آپ اسی حجرے میں رہتی، اسی کمرے میں رہتی، اور وہ کمرہ مقفل رہتا، تالا لگا رہتا۔ کوئی مرد آپ کو نہ دیکھ پاتا، نہ آپ کسی مرد کو دیکھ پاتی۔ اللہ نے انہیں ماں کی کوکھ سے ولیہ پیدا کیا ہے۔ حضرت سیدہ مریم کے حجرے کو تالا رہتا، دروازہ بند رہتا۔ حضرت زکریا وقتاً فوقتاً آتے، حال پوچھتے، تربیت فرماتے، پھر چلے جاتے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آئے، دیکھا حجرہ مریم میں تازے پھل موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ جب آپ آتے تو تازے پھل پاتے، وہاں تازہ رزق ہوتا۔ آپ نے ایک دن پوچھ لیا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ دروازہ بند ہے، مقفل ہے، کوئی نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ کسی کی گزرگاہ ہے، کسی مرد کا یہاں سے جانا اور آنا محال ہے، یہ بند ہے۔ اے مریم یہ بتائیے انا لکی ھذا، یہ آئے تو کہاں سے آئے ہیں؟ کون لے کے آیا ہے انہیں؟ یہ پھل اور یہ تازہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ مریم نے جواب دیا یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا کے سوال پر آپ نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ مجھے میرا رب دیتا ہے، یہ رزق میرا اللہ نازل کرتا ہے، یہ غیب سے آتا ہے، اسے کوئی بھی لے کے نہیں آتا، یہ رزق مجھے میرا رب عطا کرتا ہے۔ اب اس سوال کے جواب پر مزید ارشاد فرمایا جس کو جو بھی دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے، اولاد اللہ ہی دیتا ہے، مال اللہ ہی دیتا ہے، عزت اللہ ہی دیتا ہے، دولت اللہ ہی دیتا ہے، شرافت اللہ ہی دیتا ہے، ہر چیز میرا رب عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا رب بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔
اب دیکھیے یہ ایک سینیریو ہے. اس منظر نامے پر اللہ کے نبی دعا کیا کرتے ہیں؟ اس دعا سے پہلے میرے بھی کچھ سوال ہیں. میں بھی پوچھتا ہوں کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ میرا رب تو میرے حجرے میں بھی سنتا ہے, میرا رب تو میری محراب میں بھی سنتا ہے, میرا رب میرے گھر میں بھی سنتا ہے, میرا رب ہر جگہ سنتا ہے. کچھ دعائیں مخصوص ہوتی ہیں, وہ مخصوص مقامات کے لیے بچا کے رکھی جاتی ہیں. 110 سال کی عمر حضرت زکریا کی, 100 سال کے قریب عمر حضرت زکریا کی بیوی کی, اور وہ بھی اپنے آپ کو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں سمجھتی. اولاد کا پیدا ہونا مشکل ناممکن حد تک ہو چکا تھا. جب وقت تھا تب تو نہ ہوئی, جب اولاد کا وقت تھا تب اولاد نہ ملی. ساری زندگی اولاد کی طلب رہی, رب سے مانگا نہیں. آج خاص موقع تھا, خاص جگہ تھی, مقام بھی خاص تھا, موقع بھی خاص تھا. ہنالکا, قرآن کا اسلوب کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے سڈنلی, اسی وقت, اچانک, ہنالکا دعا زکریا ربا. زکریا نے اپنے دستے دعا دراز کر دیے. کب؟ جب یہ پتہ چلا کہ یہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, یہاں اللہ کا فضل برستا ہے, یہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں, یہاں رب کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. جب اس بارش کو دیکھا, ہنالک دعا زکریا ربا, زکریا علیہ السلام نے دستے دعا دراز کر دیے. مانگا کیا؟ اللہ مجھے ذریتاً طیبہ عطا کر دے. ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لی من لدنک ذریتاً طیبہ. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, مجھے تو عطا کر دے اپنی طرف سے. کیا عطا کر دے؟ ذریتاً طیبہ, اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لی من لدنک ذریتاً طیبہ انک سمیع الدعاء. یہاں اقرار بھی کر لیا, حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے, ہر نبی یہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میرا بندہ جب بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. وہ صبح مانگے میں صبح دیتا ہوں, وہ شام کو مانگے میں شام کو دیتا ہوں, وہ رات کو مانگے میں رات کو دیتا ہوں, وہ نماز سے پہلے مانگے پھر بھی دیتا ہوں, وہ نماز کے بعد مانگے پھر بھی دیتا ہوں, وہ جنازہ سے پہلے مانگے پھر بھی دیتا ہوں, وہ جنازہ کے بعد مانگے پھر بھی دیتا ہوں. کیوں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, میرا رب ایسا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. رب ہر وقت دیتا ہے, جب بھی کوئی مانگتا ہے تب ہی عطا کرتا ہے. لیکن جناب زکریا یہاں کھڑے ہو کے اسی موقع پر اللہ سے مانگتے ہیں, پھر اقرار بھی کرتے ہیں انک سمیع الدعاء, اے اللہ تو ہمیشہ سنتا ہے. یہ سمیع سامع بھی ہے, لیکن اللہ کی شان, اللہ کی صفت سمیع ہے, کیونکہ سمیع صفت مشبہ ہے اور یہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے. یعنی اے اللہ تو ہر وقت سنتا رہتا ہے. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے جناب زکریا, اللہ جب ہر وقت سنتا ہے تو پھر یہیں کیوں مانگا؟ جواب آتا ہے جہاں رب کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں رب وہاں پہ جلدی قبول فرماتا ہے. اب زکریا علیہ السلام دعا مانگ کے چلے وہاں سے اپنے محراب تک پہنچے. فنادته الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب,
پھر رب کے فرشتوں نے ندا کی، اعلان کیا، خوشخبری دی، گڈ نیوز دی۔ کس وقت؟ جب وہ اپنے حجرے میں، اپنے محراب میں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ گڈ نیوز کیا ہے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے پیارے زکریا رب تمہیں یحییٰ کی بشارت عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور کتنی صفتوں والا بیٹا ہوگا۔ دیا بھی تو کوئی اپاہج و معذور نہیں دیا، رب نے عطا کیا تو کتنا عظمت والا عطا کیا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا زکریا تمہیں ہم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور وہ بیٹا کون ہوگا؟ رب کی آیتیں پڑھنے والا ہوگا، رب کی آیتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ تیری کتاب و نبوت کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ وہ بیٹا آئے گا تو ماننے والا بن کے آئے گا۔ پتہ چلا جب رب سے کسی واسطے سے اور وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو رب گود میں بدبخت نہیں دیتا، رب گود خوشبختی والے سے بھرتا ہے۔ ولیوں کے در سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے در سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے پاس جاتے کیوں ہو؟ وہاں کیا لینے جاتے ہو؟ کیا رب ہر جگہ پہ نہیں سنتا؟ میں پوچھتا ہوں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تمہارا قرآن کی ان آیتوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھو۔ میرا رب فرماتا ہے دیا بھی تو کتنی عظمتوں والا، دیا بھی تو کتنے لطف والا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا وہ بچہ آئے گا اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سردار ہوگا، وہ ہر قسم کی برائی سے پاک اور محفوظ ہوگا۔ یہاں حفاظت کی ذمہ داری، حفاظت کی گارنٹی، حفاظت کی سند دی، اور آگے فرمایا وَنَبِيًّا، وہ صرف محفوظ ہی نہیں ہوگا، وہ معصوم بھی ہوگا، وہ نبی بن کے آئے گا۔ اب اگلا سوال سنیے اور جھوم جائیے۔ نبی من الصالحین پر رب کا کلام مکمل ہوا تو پیارے زکریا بول پڑے، قال ربی انا یکون لی ولد انا یکون لی غلام، اللہ مجھے بیٹا، اس عمر میں بیٹا، مجھے بیٹا ملے گا؟ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقرہ، اللہ مجھے بیٹا کیسے ملے گا؟ میں بوڑھا، 110 سال کی عمر ہے، میری بیوی اپنے آپ کو باندھ تصور کرتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا مانگا ہے میرے ولی کے در پہ، میری محبوبہ ولیہ کے در پہ مانگا ہے، مانگا اس وقت ہے جب میرے کرم کی برسات ہو رہی تھی، اب میں خالی نہیں لوٹاؤں گا، اب اگرچہ ممکن نہیں ہے پر تیرے رب نے اسے ممکن بنا دیا ہے۔ وَامْرَأَتِي عَاقِرَةٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اے پیارے زکریا رب کی قدرتوں کا پتہ ہے نا، میرے رب کے لیے کچھ قریب اور بعید نہیں ہے، تیرے رب کے لیے کچھ ممکن ناممکن نہیں ہے، تیرے رب کے لیے کچھ بھی دور نہیں ہے، تیرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اب لوگ پوچھیں گے تم پیر سیواگ کے در پہ کیا لینے جاتے ہو؟ رب یہاں بھی سنتا ہے
بھی دیتا ہے. انہیں پوچھئے کہ جناب زکریا کو نہیں پتا تھا رب میرے محراب میں بھی دینے پر قادر ہے. کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اے پیارے زکریا تمہارا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، لیکن کرتا کہاں؟ جو چاہتا ہے کرتا ہے، پر کرتا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا جناب زکریا سے، اے پیارے زکریا علیہ السلام، آپ نے یہ دعا اپنے گھر میں کیوں نہ مانگی؟ آپ نے یہ دعا سفر پر کیوں نہ مانگی؟ نماز سے پہلے کیوں نہ مانگی؟ نماز کے بعد کیوں نہ مانگی؟ کسی اور مقام پر کیوں نہ مانگی؟ تو جواب آیا دعا بڑی اہم تھی، اس لیے مقام کا انتخاب بھی اہم کیا گیا ہے. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک دعا، مجھے ایک چیز کا مطالبہ تھا، درکار تھی ایک چیز، میں رب سے دعا کرتا تھا. میں نے اپنے رب سے وہ دعا جمعہ کو روز بھی کی، پھر ہفتے کے روز بھی کی، پھر اتوار کے روز بھی کی، پھر پیر کے روز بھی کی، پھر منگل کے روز بھی کی. بالآخر بدھ والے دن جبل صلا پر اس وادی میں جا کر اس چوٹی پہ بیٹھ کر میں نے ظہر اور عصر کے درمیان یہ دعا کی. میرے رب نے میری دعا کو قبول فرما لیا. اور میرے محبوب فرماتے ہیں جب تمہیں بھی کوئی حاجت ہو، یہ سبق ہے، it is a lesson. اے لوگوں سمجھو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تمہاری کوئی دعا جب کہیں بھی قبول نہ ہو، جبل صلا پر بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان آ جایا کرو. یہ کوئی بھی دعا مانگو گے اللہ اسے قبول فرمائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنا ایکسپیرینس، تجربہ، مشاہدہ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. فرمایا مجھے جب بھی کوئی حاجت ہوتی ہے میں بھی بدھ والے دن جبل صلا پہ چلا جاتا ہوں. ظہر اور عصر کے درمیان ہر حاجت پر میں اپنے رب سے مانگتا ہوں. کبھی بھی خالی جھولی واپس نہیں لوٹا، میرا رب میری جھولی بھر کے لوٹاتا ہے. محترم سامعین حضرات، یہ وہ سبق ہے، یہ وہ معاملہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ دعا کرنے کے لیے وقت کا بھی انتخاب کیا کرو، جگہ کا بھی انتخاب کیا کرو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم دعا کرنے کے لیے جب کوئی مخصوص حاجت ہو تو وہاں چلے جایا کرو جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے پیر بھائیوں، میں تمہیں بھی یہی سب سنا رہا ہوں اور یہی ایڈوائس کرتا ہوں، یہی کرتا ہوں کہ تمہیں جب کوئی مسئلہ کہیں سے حل نہ ہوتا ہو، پیر سیوا کے دربار پہ آ جایا کرو، میرا رب ہر دعا کو قبول فرمائے گا. عزیزان ذی وقار، میرے رب نے کتنا اہم، کتنا آسان، کتنا اچھا مذہب و مسلک ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ 14 صدیوں کا مسلک ہے، یہ 14 صدیوں کا رستہ ہے. اسی رستے پر ابو بکر و عمر تھے، اسی رستے پر صدیق و فاروق تھے، اسی رستے پر عثمان و علی تھے، اسی رستے پر طلحہ و زبیر تھے. یہ وہ راستہ ہے جو رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے. میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا عظمت والا رستہ ہمیں عطا کیا ہے. اب ہے سوال نمبر 2. 5 منٹ میرے پاس ابھی ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے وقت میں بالکل اختصار سے دوسرے سوال کا جواب دوں. پھر ہے سوال، ایک نالائق پاکستان میں آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آج تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی نہیں مانگ سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
رات کو میرے قائد محترم کنز العلماء مفکر اسلام حضور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب فتاوی رضویہ سے افکار رضا پر خطاب فرما رہے تھے، اور وہاں آپ نے ایک بڑی بات کی۔ آپ نے فرمایا حضور سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سرہ العزیز نے فرمایا جو نبی پاک کا نام کٹیا سمجھ کر صرف محمد کہتا ہے اس نے کفر کیا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ خیر اس کا لہجہ اپنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا نصیب بھی اپنا ہے۔ وہ وسیلہ کا انکار کرتا ہے۔ اب آپ پھر جائیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے جناب وسیلے کے بغیر نہیں ملتا، یہ جو وسیلہ تم نے لگایا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ تقریر پوری لمبی ہے لیکن میں بڑی اختصار سے، قرآن مجید کے دوسرے پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے، یہ پورا واقعہ ہے۔ حضرت شموئیل نے جب اعلان کیا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو بادشاہ کے طور پر انتخاب فرما دیا ہے، ان کے اپنے سوال تھے، پھر ان کا جواب بھی دیا۔ اگلی آیہ مقدسہ میں آپ نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔ وہ تھا صندوق، فرمایا ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس صندوق ہوگا، تابوت ہوگا، اس تابوت کے اندر کیا ہے؟ فیہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس تابوت کے اندر کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نالین ہیں، جناب موسیٰ کے جوتے ہیں، عصا ہے، الواح تورات ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس جانور کے کھر موجود ہیں۔ کہاں؟ اس صندوق کے اندر۔ صندوق کرتا کیا تھا؟ جب بھی جنگ لڑتے صندوق اپنے آگے رکھ لیتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صندوق میں ان کے لیے سکینہ رکھا تھا، سکون رکھا تھا، اطمینان رکھا تھا۔ جب بارش نہیں آتی تھی صندوق کا وسیلہ دیتے، سامنے رکھتے، رب سے بارش مانگتے، عزت مانگتے، صندوق کا وسیلہ دیتے، دولت مانگتے، صندوق کا وسیلہ دیتے، اولاد مانگتے، صندوق کا وسیلہ دیتے۔ اس صندوق کے اندر اس جانور کے کھر تھے، اللہ کے نبی کے مبارک جوتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کے جوتوں کا اور جانوروں کے کھروں کا واسطہ پیش کرتے، رب سے جو بھی مانگتے اللہ انہیں عطا کر دیتا تھا۔ اب یہ قرآن ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے۔ صندوق کو تالا لگا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ سکون ہے۔ چلو آپ بھی جاتے گھر واپسی پہ 2 کلو جلیبیاں لے جانا اور 2 کلو سکون لے جانا، سکون، اور جا کے انہیں ایک صندوق کے اندر رکھ لینا۔ توجہ کریے، اس سکون کو صندوق کے اندر رکھ کے تالا لگا لینا، جو بھی کوئی آئے گا پایا سکون اس سے نکال کے دے دینا۔ کر لو گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے فیہ سکینۃ، اس صندوق کے اندر سکون ہے، صندوق کے اندر سکون ہے۔ جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سکون لے جاؤ 2 کلو صندوق کے اندر رکھ لینا، آپ کہو گے نہیں مفتی صاحب سکون کا جسم کوئی نہیں ہوتا۔ پھر میں نے بھی رب سے پوچھا مالک سکون کا تو جسم ہی کوئی نہیں ہوتا، اور اس صندوق کے اندر سکون کیسا ہے؟ اب جواب سنیے جو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا ایک طرف دشمن کی فوج آ جائے، آپ کے پلے کا کھنا ہو، کیا سکون آئے گا؟
بیماری گھر پہ آ جائے، علاج ممکن نہ ہو، سکون ہوگا؟ مصیبت گلے پڑ جائے، اس کا حل کوئی نہ ہو، سکون ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ پھر سکون کب ہوتا ہے؟ جب تمہارے پاس ہر مشکل کا حل موجود ہوتا ہے، پھر رب کی طرف سے سکون ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس صندوق کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون ہے، یعنی اس صندوق کے اندر رب نے تمہاری ہر مشکل کا حل رکھا ہوا ہے۔ اور مشکل کا حل کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے نالین، آپ کا عصا مبارک ہے، مختلف نبیوں کی بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ پتہ چلا جس صندوق کے اندر اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی بچی ہوئی چیزیں اور جوتے ہوتے ہیں، رب اسے بھی ہر مشکل کا حل بتاتا ہے۔ پھر جب درے پیر سیواگ لجپال ہو، جہاں پہ آ کے آپ نے یہ فرمایا کہ میرے درختوں کے پتوں کا تصور کر کے اللہ سے جو بھی مانگو رب تمہیں عطا کرتا ہے، اور فقیر کا یہ تجربہ ہے، یہ سامنے والی جو سکھ چین ہے، یہ مجھے اجازت دی گئی تعویذ وغیرہ کرنے کی، تو یہ جب میں تصور کرتا ہوں تو اس سکھ چین کا تصور کرتا ہوں اور پھر دم کرتا ہوں، میرا رب ہر مریض کو شفا عطا فرماتا۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، آخری گزارش ہے، میرا ٹائم مکمل ہو گیا، ابھی کوسی کا وقت ہے، تو میں ایک بات صرف آپ سے مطالبہ کرتا ہوں۔ آج مسئلہ کی انتشار ہے، حکومت کے چرنوں میں بیٹھنے والے کچھ خریدے ہوئے بکاؤ مال، وہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے پہروداروں، ان کے خلاف مختلف ہیلے اور بہانے اور محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، اور ضلع بندیوں کے انہوں نے ایک جال بچھائے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں ہمارے قائد محترم اہل سنت کی جان، مفکر اسلام، کنز العلماء حضور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، ان پر آج پیر سیواگ علیہ الرحمہ کے عرس مقدس میں حاضری پر بھی ان ظالموں نے پابندی لگوائی ہوئی ہے۔ میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا اعلان کرے اور حکومت سے مطالبہ کرے کہ اہل سنت کے علماء پر جو پابندیاں ہیں ان کو فی الفور ختم کیا جائے اور ان کو دین کی تبلیغ کی اجازت دی جائے۔ کیا اتفاق کرتے ہیں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، اشرف آصف، اشرف آصف، ہاتھ کھڑے کر کے حق کا دائی، حق کا واصف، 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 بے شمار بے شمار ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شمار بے شمار۔ تمام پیر بھائی کوسی کا وقت ہو چکا ہے، تشریف لے جائیں۔ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں، تمام پیر بھائی جائیں تشریف